قربانی اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ کرتے ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ توفیق بخشتا ہے اور جن کو یہ طاقت ملتی ہے وہی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی عنایت ہے، اور انسان بھی اسی کا ہے، جانور بھی اسی کا ہے، مال بھی اسی کا ہے، دھرتی بھی اسی کی ہے، کائنات بھی اسی کی ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس خالق و مالک کا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دے، انسان کوشش کرے تب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تعریف کے، اس کی عنایت کے بغیر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جس دل کو قبول کرتا ہے، جس کے مال کو قبول کرتا ہے، اسی کو توفیق دیتا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جو بندہ صاحب ثروت ہے، مال بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں بڑھاتے، اور وہ بھی کوشش نہ کرے، اور جو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا، وہ وفادار بننے میں بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جب بکرے کو، دمبے کو، گائے کو، بھینس کو، جس کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس سے جو خون کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس انسان کی ان خون کے قطرے گرنے کی وجہ سے مالک بے نیاز ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ انسان کے لیے کتنا آسانی اور کتنا آسان طریقہ بتایا گیا ہے۔ سنت ابراہیمی کو جس نے بھی زندہ کیا ہے، تو مالک بے نیاز نے اسے اتنا اجر عطا فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں، ہر بال کے بدلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ہر بال کے بدلے اس کے ترقی کر اس کے مرتبے میں ترقی کر دی جاتی ہے، اور اس کی شان و شوکت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مالک بے نیاز کا دیا ہوا مال اگر اسی کے راہ میں، اس کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں اگر خرچ کر دیا جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کون سی خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔